باستر آذری انداختست تازہ تر پروردگار اسلام است. انسانوں کی فکر نے دوبارہ آذری کی بنیاد رکھی. بت پرستی گری کی. آذر بت پرست تھا. اس نے تازہ تر پروردگار بنائے. جی سر. قاعدس کو ریختن اندر طرب نامی رنگ است تو ہم ملک و نسب. وہی پرانی بیماریاں پھر آ گئی. جی سر. وہ خوشی کی حالت کے اندر انسانوں کا خون بہا دیتا ہے. کس سبب پر؟ اس کے وہ بت جو ہیں خوشی کی حالت میں انسانوں کا خون بہاتے ہیں. نامی وہ رنگ، اس کا نام رنگ ہے. یہ سب گورے ہیں، یہ کالے ہیں. کالے گورے سے لڑ پڑے، گورے کالے. بابا یہ تو بولا ہی نہیں. سردار محمد نے تو فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ پاک کی نگاہ میں معتبر اور مکرم وہ ہے جو متقی ہے. نامی وہ رنگ است تو ہم ملک و نسب. اور ملک کے اوپر یہ ملک کا بھی بت ہے، رنگ کا بھی بت ہے، اور نسب. ہمارے باپ دادے بلوچ تھے، ان کے باپ دادے پٹھان تھے، اور ان کے باپ دادے جو تھے شیخ تھے. یہ اس طرح کی سب غلط باتیں. قومیں اور قبیلے جو بنائے اللہ پاک نے، قبائل اور شعوب جو بنائے، وہ تو شناخت کے لیے بنائے. اس لیے نہیں بنائے کہ کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. نہیں، فوقیت اور فضیلت اسی شخص کو حاصل ہے جس میں تقویٰ. اس میں تقویٰ ہے نہیں. جی سر. آ رہی نا سمجھ؟ جی سر. یہ سب بت ہے، ان کو بت کہا ہے صاحب. آدمیت کشتہ شد چون گوسفن. دمبا یا بھیڑ کو گوسفن بولتے ہیں. آدمیت کٹ گئی دمبوں کی طرح. پیش پائے این بتے نہ ارجمن. ان کمینے بتوں کے سامنے آدمیت دمبوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح کٹ گئی. رنگ کے بت، نسب کے بت، وطن کے بت، یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ان کے سامنے آدمیت کاٹ دی گئی، کٹ گئی. اے کہ خردستی زمینۂ خلیل گرمی خونت ز صحبائے خلیل. تو نے جو ابراہیم خلیل اللہ کی مینا سے پیا ہے. مینا شراب کی سرائی کو مینا بولتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی شراب کی سرائی سے. یہ شراب نہیں ہے بابا، دین کی شراب. یہ شراب ہے نا یار. گرمی خونت ز صحبائے خلیل. تیرے خون کی گرمی خلیل کی شراب سے ہے. وہ تو جنگلی لوگوں کا خیال تو اسی شراب کی طرف جائے گا نا. بابا اس شراب کی بات نہیں کر رہا. شراب تو اللہ بھی پلائے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. شراب کا ذکر تو کئی جگہ آیا قرآن میں. ہاں، برسریں باطل حق پیرہن تیغلا موجود اللہ بزن. ان باطلوں کے بت جتنے بھی ہیں، یہ باطلوں کے بت، ان پر لا موجود کی تلوار مار. لا موجود الا ہو. لا موجود الا ہو کی تلوار. تیغ لا موجود الا ہو وزن. لا موجود الا ہو کی تلوار ان بتوں کے سر پر مار. یعنی ان کو توڑ دے، ان رسم و رواجوں کو ختم کر دے جو اوپر بتائیں اس نے. کہ یہ رنگ کے بتو اور ملک کے بتو اور نسب کے بتو ہیں. برسریں باطل حق پیرہن. پرانے زمانے میں دستور تھا کہ انصاف طلب کرنے کے لیے مظلوم کاغذ کا لباس پہنتے تھے. یہ کہاں سے یہ بات کہاں لایا شاہ؟ جلوہ تاریکی ایام کن آنچ برتو کامل آمد آم کن. اس تاریک دور میں اپنا جلوہ دکھا. وقت کے تاریکی میں اپنا جلوہ دکھا. آنچ برتو کامل آمد آم کن. نیچے قرآن شریف کی آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. سبحان اللہ. یہ قرآن کی آخری آیت ہے؟ یہ قرآن کی نہیں، آخری نہیں ہے نا. اچھا 18 ذوالحج. پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3. یہ قرآن کی ہے. میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. لرزمت شرم تو چون روز شمار پرصدت آبروئے روزگار. میں لرزتا ہوں شرم سے کہ قیامت کے دن، روز شمار قیامت کے دن، میں لرزتا ہوں اس شرم سے کہ قیامت کے دن جب وہ روزگار کی آبرو یعنی محمد مصطفیٰ پرصدت پوچھے گا، جب وہ تجھ سے پوچھے گا، تجھ سے مراد یہاں پوری امت کی بات چل رہی ہے، ایک آدمی کی بات نہیں چل رہی ہے. حرف حق از حضرت ماں بردہ پس چرا با دیگرہ نہ سپردہ. جب تم حق کی بات ہم سے لے کر گئے ہو، مسلم قوم امت پر تو حق نازل ہوا نا قرآن کی شکل میں، محمد مصطفیٰ کی شکل میں، سردار نبینا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی شکل میں تمام علوم اللہ کے حقانی تو مسلم امت کو دیے گئے. تو وہ صاحب فرما رہا ہے حرف حق از حضرت ماں بردہ ہے، جب تم ہم سے حقانی علوم لے کر چلے گئے، پس چرا بات دیگرہ نہ سپرد ہے، ان کو دوسروں کے سپرد کیوں نہیں کیا، دوسروں کو کیوں وہ باتیں نہیں سمجھائیں، پند و موعظت اور تبلیغ کیوں نہیں کی، اسلام کی نشر و اشاعت کیوں نہیں کی. یہ مطلب یہاں ہے. اب یہ نیا مضمون شروع ہوا ہے. جی سر. درمانی کہ توسیع حیات ملیہ از تسخیر قواعد نظام عالم است. ملت کی حیات کی توسیع پوری کائنات کے کو تسخیر کرنے میں ہے. اے کہ با نادیدہ پیماں بستہ ہے، جس کو تو نے نہیں دیکھا اس سے تو نے عہد و پیمان باندھا. اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ ہاں تو یؤمنون بالغیب پر چل رہی ہے نا بات یؤمنون بالغیب پر چل رہی ہے. غیب پر بھروسہ ہے نا مسلمان. ہم چوں سیل از قید ساحل رستا ہے، طوفان کی طرح ساحل کے قید سے تو باہر آیا ہے. مسلمان قوم میں جس طرح طوفان ساحل سے نکلتا ہے نا، آگے چلا جاتا ہے نا سمندر سے نکل کر، ساحل تو بائل توڑ دیتا ہے یا کوئی بھی طوفان پانی کا، تو اسی طرح ہم چو سیل از قید ساحل رستا ہے، اس طرح تو ساحل کے قید سے آزاد ہوا ہے. چو نہال از خاک این گلزار خیز، جس طرح درخت اس زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس گلزار سے، اسلام کے گلزار سے درخت کی طرح اٹھ، یعنی بڑھ، آگے بڑھ. باریک چکردار بات ہے. اسلام کے گلزار سے درخت کی طرح بڑھ. دل بغائب بند و بحاضر ستیز، غائب کے ساتھ دل کو باندھ اور حاضر سے جنگ کر. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، اردو میں بھی شعر ہے ان کا علامہ صاحب کا. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود میں جو کچھ بھی دیکھ رہے فنا ہو جانے والی چیزیں، تو اس سے کس بات کا دل لگا ہے؟ اس سے تو جنگ کرو نا. دل با غائب بند با حاضر ستیز، حاضر سے جنگ کر. ہستی حاضر کند تفسیر غیب، می شود دیباچے تسخیر غیب. حاضر کی ہستی غیب کی تفسیر کرنے والی ہے. سمجھ میں نہیں آئے گی بات؟ نہیں آئے گی نا. می شود دیباچے تسخیر غیب. بسم اللہ. ہستی حاضر کند تفسیر غیب، می شود دیباچے تسخیر غیب. حاضر کی ہستی غیب کی تفسیر کرنے والی ہے، اور وہ
میشوت دباچے تسخیر غیب، غیب وہ غیب کے مسخر کرنے کا دباچہ ہے۔ حاضر کی ہستی غیب کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی، بتاتا ہوں کیسے، تو بڑا باریک مطلب، جب تک رات نہیں ہوتی ختم تو دن سمجھ میں ہر ایک چیز کی ضد ہے۔ سردیاں جب تک نہیں آئیں گی گرمیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہر چیز کی۔ طورف الاشیاء بأضدادها، چیزوں کا تعارف ان کی ضد میں دیکھو، چیزوں کا تعارف ان کی ضد کی وجہ سے ہے۔ بیماری اگر نہیں ہو صحت کا پتہ نہیں چلے گا، غربت اگر نہ ہو عمارت کا پتہ نہیں چلے گا، کمزوری اگر نہ آئے پتہ نہیں چلے گا۔ تمام کی تمام چیزیں ضد پر رکھی ہوئی ہیں۔ طورف الاشیاء بأضدادها، چیزوں کا تعارف ضدین سے ہوتا ہے، ضدوں سے ہوتا ہے۔ جب تک یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں حاضر، یہ فنا ہو جانے والی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقا رہنے والی چیزیں بھی ہیں۔ ازداد کی حیثیت سے یہ فنا ہو جائیں گی، مگر تو کچھ چیزیں ہیں جو کچھ بقا رہنے والی بھی ہیں۔ جب یہ فنا ہو جانے والا جہان ہے تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے بقا رہنے والا جہان بھی ہے۔ جب یہ فنا ہو جانے والا جہان ہے تو بقا رہ جانے والا جہان بھی ہے۔ ماسواز بہر تسخیر است و بس، سینہ عرض تیر است و بس۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو سب فنا ہو جانے والا ہے، وہ کس لائق ہے کہ اس کو مسخر کر لے، اس کو مسخر کر لیا جائے۔ جی سر۔ ماسواز بہر تسخیر است و بس، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مسخر کر لیا جائے، اس کو اپنے قابو میں، کنٹرول میں لے آیا جائے۔ چاند، ستارے، سورج، آسمان، زمینیں، جو کچھ بھی ہے اس کو مسخر کرو۔ شاہ نے تو مسخر کیا، اس میں تو آگے کلام میں ایسا آ رہا ہے کہ میں اور جہان بنا لیتا ہوں اسے، جب میں تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو تھوڑی دیر میں اسے اور لافانی جہان پیدا کر دیتا ہوں۔ تو بادشاہ سینہ عرض تیر است و بس، فنا ہو جانے والی چیزوں کا سینہ جو ہے تیر کا نشان ہے۔ از کنے حق ماسوا شد آشکا، تاشوت پیکانے توں سندا گزار۔ حق کے کن کہنے سے جو حق کا ماسوا ہے وہ ظاہر ہوا۔ تاشوت پیکانے تو سندا گزار۔ سندان اس لوہے کو بولتے ہیں جس پر وہ لوہارے کچھ چیز رکھ کے کوٹتے ہیں، اس کو سندان دیکھا ہوگا آپ نے؟ جی سر۔ ہاں، اس کو سندان بولتے ہیں۔ تاکہ تیرا تیر اس سندان سے بھی گزر جائے۔ اوپر مضمون چل رہا ہے، یہ جو ہے جی سر، اس مضمون کا عنوان ہے ملت کی حیات جو ہے تسخیر قواعد نظام عالم سے ہے، پوری کائنات کو مسخر کرنے سے۔ جی سر۔ پوری کائنات کی طاقتوں کو مسخر نظام عالم، پوری کائنات کی طاقتوں کو، ویسے ارادے تو ہر ایک آدمی نہیں، وہ تو دعوت دے رہا ہے سارے مسلمان۔ میں تو فقیر ایسے ارادے رکھتے ہیں کہ 14 طبق ہمارے
عمر سے چلیں لوگ، آسمان ہمارے عمر سے چلیں، اس اوپر اور زمین اور ہم ایسے کروڑوں عالم بنائیں گے. جی تو فقیر اس قسم کے ارادے رکھا کرتے ہیں. عوام یا عوام تو کچھ پتہ ہی نہیں نا ارادہ، لیکن وہ سب کو پوری امت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہے کہ ایسا ارادہ رکھو، پوری کائنات کو مسخر کرو، اور تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم خلیفۃ اللہ ہو، اللہ کے خلیفہ ہو، تمہارا مرتبہ اپنا پہچانو، تم کون ہو آخر یار، تم خلیفۃ اللہ ہو. خلیفۃ اللہ کو معمولی چیز تو نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہے شاہ. رشتہ بایت گرہ اندر گرہ تاشود لطف کشودن رفرا. رازوں کی جو گرہ ہیں اس کے اندر ایک اور گرہ رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک اور راز ہے، اس راز کے اوپر ایک اور راز ہے. یہ کائنات رازوں سے بھری ہوئی ہے نا، اس کو کھول. تاشود لطف کشودن رفرا، یہ راز جو ہیں، یہ نہیں کھلنے والے راز جو ہیں، ان کو کھولنے کے بعد ان کے کھولنے کا لطف حاصل کر. گنجے از خود چمن تعمیر کن تعبیر کن. کیا تو گنچا ہے؟ کہیں کہیں اس میں کاتب کی غلطیاں ہوئی ہیں، تعبیر نہیں ہونا چاہیے، لفظ تعمیر ہونا چاہیے. ایک دو جگہ وہ مرتضیٰ اعظم صاحب نے پکڑی ہیں غلطیاں، وہ جس کو آپ کلیریکل مسٹیک بولتے ہو، اس نے اس طرف نشاندہی کی تھی کہ سب یہ دیکھو غلط ہوئے، آگے کے شعر کہیں پیچھے کر دی، کہیں پیچھے کے شعر آگے کر دی. بڑا ماہر شخص ہے، اور بھی اس کا پرشیش ہے درویش آدمی. گنچے از خود چمن تعمیر کن، تو اگر گنچا ہے از خود اپنے سے چمن پیدا، تعمیر، ہاں تعبیر نہیں ہے. شبنمی خورشید را تسخیر کن، اگر تو شبنم ہے، سوالیہ نشان لگاؤ، تو سورج کو مسخر کر. تو کتنا بھی کمزور ہے، ایسا یہ ارادے دیکھو نا اس کے ساتھ. مسلمان امتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم کمزوری کیوں نکالتے ہو، سورج تو تمہارے اس لیے بنا ہے کہ تم اس کو مسخر کرو. از تمہیں آیت اگر کارش اگر کوئی نوادر اور عجیب نیا کام تجھ سے پیدا ہو. از دم گرم اداسی شیر برف، یہ ساری کائنات کو برف کا شیر کہہ رہا ہے، اپنے گرم سانس سے اس کائنات کے شیر کو پگھلا دے. لا الہ الا اللہ سے اس کائنات کا مقصد یہ بن رہا ہے. لفظی معنی پڑھتے رہو گے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا، کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا کیا کہنا چاہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کی گرمی سے شیر برف کو پگھلا دے، اس کے اندر سے راز جو ہے وہ حاصل کر. ہر کے محسوسات را تسخیر کرد عالم ذرہ تعمیر کر. جس نے بھی محسوسات کو مسخر کر لیا، محسوسات دیکھو نا بڑی بات کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے پاور تک پہنچنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کے. جس نے بھی محسوسات کو مسخر کر لیا، محسوسات میں تو ساری کائنات حاضر اور موجود تو محسوسات میں ہے نا. جس نے بھی محسوسات کو مسخر کر لیا، اپنے کنٹرول میں لے آیا، اس کے کن سے وہ فیکون ہو. جس نے بھی محسوسات کو مسخر کر لیا، اس نے ایک ذرے سے عالم تعمیر کر دیا. آنکھ کے تیرش قدسیاں را سینہ خست، اول آدم را سر فطرات بست. وہ جس کے تیر نے ملائکوں کے سینے کو زخمی کر دیا. جس کا تیر ملائکہ کے سینے میں چبھ گیا، سارے ملائکہ سے سجدہ کرایا تھا نا آدم علیہ السلام، تو یہ وہی آدم ہے نا یار. کل اس آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا، آج اس آدم کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا اس مقام پر آنے کی دعوت آنا ہے نا. ہاں اس مقام پر آنے کی. اول آدم را سر فطرات بس، اس نے آدم کو پہلے فطرات کے سر پر باندھا.
عقدہ محسوس را اول کو شروع، جو کچھ موجود ہے، عقدہ محسوس را اول کو شروع، ہمت از تسخیر موجود آزمود، آدم اول کی ہمت نے جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ موجود ہے اس کو مسخر کرنے کے لیے اپنی جسم ہمت کو آزما. آدم اول نے بھی ایسا ہی کیا تھا، خالی نہیں تھا آدم اول پاور سے. عقدہ محسوس را اول کو شروع، جو کچھ بھی محسوسات ہے اس کے عقدے کو اس نے کھولا. اول کھول، جو کچھ بھی میں دیکھ رہے ہو اس کے عقدے کو، اس کے راز کو پہلے کھولو. ہمت از تسخیر موجود آزمود، اپنی ہمت کو جو کچھ بھی موجود ہے اس کے مسخر کرنے کے لیے آزما. یعنی سورج اور چاند اور ستارے جو کچھ بھی ہے کائنات میں تو تیرے امر سے چلنے چاہیے نا. یار ایسی دعوت تو کوئی عام آدمی یا خاص آدمی عالم بالم کیا جانے ان باتوں، یہ تو فقیر آدمی ہے، پوری امت کو دعوت دے رہا ہے. تمہارے کن سے فیکون ہونا چاہیے، محبت سلطنت اور عقل یہ بیکار ہے سب کچھ. مقام کن سے خالد اس طرف آزار ہے سب کچھ، کن کے مقام پر آؤ. کو سیرت دشت و دریا بحر و بر، تختہ تعلیم ارباب نظر. یہ دیکھو، کو پہاڑ، صحرا یہ جنگل، دشت اور دریا اور بحر اور بر، یہ سب ارباب نظر کی تعلیم کا تختہ مشق ہیں. جیسے چاہیں آگے کریں، جیسے چاہیں پیچھے کریں، جس کو توڑیں، جس کو جوڑیں، جو جی چاہے کریں. جی سر، ارباب نظر کا تختہ تعلیم ہے. ابتدائی مراحل اے کہ از تاثیر افیون خفتہ ہے، تو جو افیون کی تاثیر سے سویا ہوا ہے. عالم اسباب را دون گفتہ ہے، تو نے عالم اسباب کو خراب کہا ہے. خیز و باطن دیدہ مخمور را، اٹھ اور اپنی نیند والی آنکھوں کو کھول. دوں مخواہ عالم مجبور را، اس مجبور عالم کو خراب اور بیکار مت کہے. غایتش توسیع ذات مسلم است، امتحان ممکنات مسلم است. اس کا مقصد مسلم کی ذات کی توسیع ہے، مسلمان امت کی ذات کی توسیع ہے. امتحان ممکنات مسلم است، مسلمان جو کچھ بھی طاقتیں پڑی ہوئی ہیں ان کا امتحان ہے. اپنی طاقتوں کو آزمائے نا، اس کو مسخر کرے نا پوری کائنات. میزنت شمشیر دوراں برتنت، تاب بھی نہیں ہست خو اندر تنت. جب وقت کی شمشیر اس پوری کائنات کے اوپر لگائی جائے تو تم دیکھ لو گے، لگاؤ گے تو تم دیکھ لو گے کہ ان کی رگوں کے اندر تاببی نہیں ہست خون اندر تنت، ان کے جسم میں خون ہے. تمہاری قسم کرنا صحیح، کسی اور قسم کا زندگی ہے ان کا. عالم میں فقط مومن جان باز کی میراث. اردو کا شعر یاد آ گیا مجھ کو ان کے کلام پر، یہ بھی علامہ صاحب کا کلام ہے، اردو کا شعر ہے. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. عالم میں فقط مومن جان باز کی میراث، تمام عالم مومن جان باز کی میراث ہے. بتاؤ، یہاں تو یہ پرشین میں چل رہا ہے نا، اسی اور پہلے اردو میں یہ شعر میں نے کہیں پڑھا تھا. عالم میں فقط مومن جان باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. وہ مومن ہی نہیں ہے جو پوری کائنات کا افسر نہ ہو. دعوت دے رہا ہے امتوں کو، قوموں کو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دعوت دے رہا ہے بیچارہ کہ بابا آؤ اپنے مرتبے کو پہنچانا. یہ ساری کائنات تو تمہارے لیے مسخر، تمہاری تسخیر گاہ ہے، اس کو مسخر کرو، اس کو اپنے کنٹرول میں لاؤ. یہ اردو کا شعر تو سمجھ میں آ جائے گا نا. چلو یہ پرشین تو اس کی مشکل ہے، تو کوشش تو کر رہا ہوں، بڑے پیج سے بات کرتا ہے شاید کوئی سمجھے ہی نہیں. اس کا خود کا مقصد شاہ کا یہی ہوگا، اللہ جانے کیا مقصد ہے. عالم میں فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. لولاک پوری کائنات کو بولتے ہیں. غایتش توسیع ذات مسلم است، امتحان ممکنات مسلم است. اس کائنات کی کا مقصد جو ہے وہ مسلمان کی ذات کو وسعت دینا ہے
اور مسلمان کے اندر جو طاقتیں ہیں ان کا امتحان، کیا اس کے امر سے یہ کائنات مسخر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جی سر۔ شنرا اسنگ زور ریش کن، امتحان استخان خیش کن، پتھر کے زور سے سینے کو نرم کر۔ اب کیا پتھر، کہاں سینہ؟ شنرا اسنگ زور ریش کن امتحان استخان خیش کن، اپنے سینے کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے نرم کر، دل کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے نرم کر، اور اپنی ہڈیوں کا امتحان کر۔ نہ یہ ہڈیوں کے امتحان کی بات ہے، نہ سینے کی، یعنی اپنی اندرونی طاقتوں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے بیدار کر، اپنی اندرونی طاقتوں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے بیدار کر، اور پھر جب وہ بیدار ہو جائیں تیری اندرونی طاقتیں تو پوری کائنات کو مسخر کر لے۔ جی سر۔ اوپر یہی مضمون چل رہے ہیں نا، عنوان یہ ہے نا مضمون، اس مضمون حق جہارا قسمت نیکا شمد جلوش بادیدہ مومن سپر۔ اللہ پاک نے یہ جہان جو ہے وہ نیکوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ جی سر۔ اللہ پاک نے یہ جہان نیکوں کی قسمت میں لکھا ہے، اور اس کا جلوہ مومن کی آنکھوں کے سپرد کر دیا۔ جلوش بادیدہ مومن سپر، کارواں را رہ گزارستی جہان، قافلہ جا رہا ہے اور یہ راستہ ہے جہاں، قافلے کا راستہ ہے یہ جہان۔ نقد مومن را عیارستی جہان، مومن کے مال کی، مومن کے نقد کا یہ جہان کسوٹی ہے، پرکھنے کی کسوٹی۔ گیر اورا تانو گیرت ترا، اس کو پکڑ، کس کو؟ اس جہان کو گرفتار کر، اپنے حکم میں لے آ۔ اگر نہیں لے آئے گا تو تو اس کے حکم میں چلا جائے گا، یہ تجھے اپنے حکم میں لے جائے گا۔ جنگ ہے۔ گیر اورا تانو گیرت ترا، ہمچو میں اندر سبو گیرت ترا، شراب کی طرح تجھے مٹکے کے اندر بند کر دے گا، یا تو اس پر غالب ہو جا۔ پوری کائنات کی بات کر رہا ہے، مسلم امت کے لیے، مسلم امت کو پیغام اور دعوت دے رہا ہے کہ پوری کائنات کو مسخر کر لے، اس پر غالب ہو جا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہیں کر سکے گا تو شراب کی طرح وہ تجھے اپنے مٹکے میں یا کوزے میں بند کر لے۔ جی بسم اللہ۔ دلدلے اندیشہ توتی پرست، آنکھ گمش آسماں پہنا پرست۔ خیال یا فکر کا دلدل جو ہے وہ پرواز کرتا ہے، اس کا ایک گام آسمان کی پہنائی وسط سے اس طرف چلا جاتا ہے۔ احتیاج زندگی میرا اندش، برسم گرد و سپر گرد اندش۔ زندگی کی ضرورتوں سے کھیلتا ہے اور زمین سے آسمان پر دام ڈالتا ہے۔ جی سر۔ تازہ تسخیر قواعد نظام، اس پورے نظام کو مسخر کر، اس پورے نظام کی طاقتوں کو مسخر کرنے کے لیے ذو فنونی ہے تو گردت تمام، تو اپنے فن سے اس نظام کو مسخر کر۔ جی پورے کے پورے نظام، پوری آسمان، زمین، سورج، ہوائیں، چاند، جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے فنکاری سے مسخر کر۔ تیری فن کے اوپر اس کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ نائب حق در جہاں آدم شود، اللہ پاک کا نائب زمین کے اوپر آدم ہے، آدم ہوتا ہے۔ برعناصر حکم محکم شود، اس کا حکم عناصر پر محکم اور
غالب ہوتا ہے. مثلاً پوری زمین، کل یہ مضمون آیا تھا شاید، جی سر. آدم کے حکم میں ہونی چاہیے. ہاں سر. زمین کو اوپر کرو تو ہو جائے، نیچے کرو گی تو ہو جائے، ہو جائے. اس کے آرڈر سے چلے. دوسرا نمبر ہے ہوا کا. ہوا بھی آدم کے آرڈر میں چلنی چاہیے. پوری امت کو دعوت دے رہے ہیں نا بھائی ایسا بنو نا، تم خلیفۃ اللہ ہو، تمہارے امر سے چلنا چاہیے نا. ہوا کو روکو تو رک جائے، چلاؤ تو چل جائے. اچھا، سورج ہے، تمہارے امر سے چلنا چاہیے. پانی ہے، سمندر ہے، تمہارے امر سے چلنا چاہیے. تنگیت پہنا پذیرت در جہاں، کارے تو اندام گیرت در جہاں. تیری تنگی یعنی ابھی تو تنگ ہے، تو جہان کی وسعت پر چھا جا. پورے جہان کو مسخر کر لے اور تو جہان کی وسعت پر چھا جا. کارے تو اندام گیرت در جہاں، تیرے سب کام راستہ ہو جائیں گے. خیشرہ برپشتے باد اسوار کن، اپنے آپ کو ہوا کی کمر پر سوار کر. یہ جہاز باز کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں، اپنے کنٹرول میں لا ہوا کو. جی سر. یعنی جما ذرا مہار کن، یعنی اس بے مہار کی اونٹنی کی ناک میں مہار ڈال دے. تیرے آرڈر سے چلنی چاہیے. اور حضرت سلیمان کے آرڈر سے چلتی تھی نا، بڑی دعوت دے رہا ہے نا. حضرت سلیمان پیغمبر کے آرڈر سے ہوا چلتی تھی، رکتی بھی تھی. تو تم بھی تو خلیفہ ہو، تم یہ مقام حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو اس نے